نوجوان کو بہت ہی بےرحمی سے قتل کیا گیا۔ جس طرح شاہد افریدی کھیلتے ہیں اس طرح ان کا نام بھی ہو کہ کرکٹ کا جنون اور وہ ارمان ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ جنون اتنا تھا کرکٹ کا کہ جب وہ سوتے تھے تو جس بلے سے وہ کھیلتے تھے وہ بلہ ساتھ لے کے سوتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، اسد عابد ہوں، آپ AS ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 3 ماہ قبل ایک نوجوان کو بہت ہی بےرحمی سے قتل کیا گیا۔ قتل کرنے والے کون تھے اور اس نوجوان کے دل میں کیا ارمان تھے؟ ارمان یہ تھا کہ وہ کرکٹ کے میدان میں اپنا نام روشن کریں۔ جس طرح شاہد افریدی کھیلتے ہیں اس طرح ان کا نام بھی ہو، اس طرح یہ بھی کھیلیں۔ جس طرح شاہد افریدی کا نام دنیا میں مشہور ہے اس طرح ان کا نام بھی مشہور ہو۔ لیکن افسوس کہ کرکٹ کا جنون اور وہ ارمان ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ جنون اتنا تھا کرکٹ کا کہ جب وہ سوتے تھے تو جس بلے سے وہ کھیلتے تھے وہ بلہ ساتھ لے کے سوتے تھے، اور جب ان کا وقت آخرت آیا تب بھی وہ بلہ ان کے ساتھ تھا۔ جب ملزمانوں نے اندھا دھند فائرنگ کی تو ان کا بلڈ اسی بلے پہ لگا ہوا تھا اور وہ بلہ آخر تک ان کے ساتھ تھا۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس پر DSP پشت خرا عمر افریدی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام دوستوں کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے ہیں۔ آج کا جو پریس کانفرنس ہو رہا ہے یہ تانا سربند کا ایک انٹریس کیس تھا جو الحمدللہ سربند پولیس نے اشتخار سرکل نے انتہائی محنت کے بعد ان کو ٹریس کیا۔ 9 جنوری کو ایک وقوع ہوا تھا جس میں ایک سید امین نامی لڑکی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ اطلاع کے جون ہی پولیس کو اطلاع ملی تو اطلاع کے پیش نظر پولیس نے فوراً رسپانڈ کیا اور اسی دوران ان کی والدین بھی پہنچے۔ تو ابتدا میں شناخت بالکل آن دا اسپاٹ ہو چکی تھی کہ یہ فلاں بندہ ہے، تو شناخت سید امین ولد نعیم کے نام سے ہوئی۔ تقریباً 17 سال کا نوجوان تھا اور جو کرکٹ کا انتہائی شوقین تھا، جہاں بھی کرکٹ کھیلتی تھی تو وہ پہنچتا تھا ادھر۔ تو یہ بھی کرکٹ میچ کھیلنے کے بعد آ رہا تھا، جون ہی اپنے گھر کے قریب پہنچا تو وہاں پہ 2 بندے بیٹھے تھے، انہوں نے ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ کیس چونکہ 9 جنوری کا ہے، تقریباً 3-4 ماہ بیچ میں لگ گئے، تو پولیس نے مختلف زاویوں سے ان کی تفتیش شروع کی۔ ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو اور ٹیکنیکلی الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہیومن انٹیلیجنس کی طرف سے جو انفارمیشن ملتی تھی وہ بھی الحمدللہ ٹیکنیکلی بھی انفارمیشن وہی ہمیں ملے، اور دونوں انفارمیشن ٹیلی ہو کر بالآخر ہم اصل ملزمان تک پہنچ گئے۔ اصل ملزمان میں ایک ہے کاشف اور دوسرا ہے ظفر، وہ بھی اچینی کا رہائشی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ آپس میں دوست بھی تھے اور ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے۔ ماضی میں ان کا کوئی جھگڑا بھی ہوا تھا، تو جھگڑے والی جو رنجش تھی وہ دل میں رکھ کر تو انہوں نے ان کو مارا۔ ابتدا میں والدین کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ موبائل تھا، بعد میں یہ آگے کہ یہ موبائل یوزر بھی تھا، ان کا موبائل بھی مس تھا۔ تو الحمدللہ اسی دن سے ہم نے تفتیش کا آغاز موبائل پہ بھی کیا، اور موبائل بھی بالآخر ہمیں ملا، اور اس موبائل میں جو سم تھا وہی سم بھی ہمیں پولیس کو وہی سم بھی ملا ہے، اور وہ سم کاشف کے نام پہ تھا، اور الحمدللہ کاشف اور دوسرا ظفر یہ دونوں گرفتار ہے۔ اچھا ڈسپلن صاحب یہ بتائیں کہ شروع میں بتایا گیا کہ یہ خونی رہزنی تھی، اس میں موبائل فون بھی مسنگ تھا، اب جب تفتیش ہوئی تو ذاتی رنجش تھی، ذاتی رنجش کیا تھی؟ ذاتی رنجش یہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا، اور جھگڑا کس بات پہ ہوئی تھی؟ یہ دوست تھے ابتدا میں جو مقتول ہے نیک امین نامی، یہ سین شن یہ نہیں بول سکتا تھا، اور یہ سین شن کو 3 بولتا تھا، تو لوگ اکثر مسخرے ہو رہا تھا ان کو تنگ کرنے کے لیے یہ سین کی جگہ 3 بولتے، تو وہ اکثر ان پہ جھگڑا تھا۔ ان کے ساتھ جھگڑا اسی بات پہ ہوا کہ ان کے چھوٹے بچے تھے، یہ ظفر لوگوں کی اور میاں جو فیملی ان کے چھوٹے بچوں نے ان کو تانا دیا اور 3 پکارا، تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کو مارا۔ بعد میں بڑے بھی کود پڑے، ان کا بدلہ لے لیا، تو وہی ایک رنجش تھا ان کو مارنے کے لیے، اور پھر بالآخر ان کو مارا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ہیومن انٹیلیجنس کے ضرور ٹیکنیکلی ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا کہ یہ فلاں بندے ہیں، چونکہ ابتدا میں یہ پتہ نہیں تھا وقوع والے روز کہ اس کے ساتھ موبائل بھی تھا، موبائل یوزر تھا۔ بعد میں فیملی والے اس کے والد صاحب جو میرے ساتھ بیٹھا ہے اس نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ موبائل تھا، تو اسی دن سے ہم نے موبائل پہ بھی کام کیا، اور
جو ہیومنیٹیرین کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی تو ان پہ بھی کام جاری تھا. تو الحمدللہ دونوں کے ذریعے وہ یہ انفارمیشن اسٹیبلش ہوئی کہ فلاں فلاں بندے ہو سکتے ہیں, اور دونوں کو الحمدللہ پولیس نے گرفتار کیا ہے. دیکھیے جب بھی کوئی وقوع ہوتا تو مختلف زاویوں سے پولیس اپنی تفتیش کا آغاز کرتی ہے, ٹیکنیکل بھی کرتی ہے, اس کا سابقہ شخصانہ, اس کی بیک گراؤنڈ ماضی کہاں گزری, کوئی وقوع تو نہیں کیا اس نے, کوئی جھگڑا وغیرہ اس کی فیملی, کوئی بدی دشمنی تو نہیں نا, یا کوئی چکر تو نہیں چل رہا نا. تو الحمدللہ پولیس مختلف زاویوں سے ہر ایک کیس کو خواہ ٹریس ہو یا انٹریس ہو اس کو دیکھ رہی ہے, اور یہ جو انٹریس کیس تھا اس کو مختلف زاویوں سے ہم نے دیکھا اور بالآخر ہم نے ان دونوں بندوں کو گرفتار کیا. اس میں کوئی شک نہیں, یہ کرائم کا بالخصوص کرائم اگینسٹ پرسن یہاں ریشو تھوڑا بہت زیادہ ہے, کیونکہ پیشتاخر اور سربند مضافات ایریا بدی دشمنی یہ بھی ہوتی ہے, ذاتی شخصانہ بھی ہوتی ہے. تو تقریباً پیشتاخر سلکل میں 7-8 انٹریس کیسز چلتے آ رہے تھے. تو الحمدللہ سارے ورک آؤٹ ہو چکے. ابھی جو یہی ایک کیس رہتا ہے احمد بلال والا, تو احمد بلال کی کیس میں بھی پولیس انتہائی محنت سے کوشش کر رہی کہ ان کو جلد از جلد ورک آؤٹ کرے. مختلف زاویوں سے لگی, اس میں ہم نے 2 ٹیمیں بنائی اور الحمدللہ دن رات وہ ٹیمیں کام کرتی ہے, اور باقاعدہ کہ میں بھی فیلڈ بیک لیتا اور گراؤنڈ پہ بھی ہوتا وہ, اور ہماری جو کمانڈ ہے وہ بھی تقریباً 2-3 دن بعد اس کی مطلب پوزیشن لے لیتی ہے کہ کہاں پہنچا یہ کیس. یہ 3 کیس پیشتاخر کے اسپیشلی سربند سرکل میں ٹریس, ایک پیزا والا آپ نے بتا دیا, تو پیزا والا بھی انشاءاللہ ان قریب کے اس کو بھی ہم ورک آؤٹ کریں گے. مختلف زاویوں سے ہماری تفتیش جاری ہے, اور انشاءاللہ مثبت چیزیں ہمیں مل رہی ہے کہ اسی جو چیزیں ہمیں مل رہی مثبت اس کو بیس بنا کے انشاءاللہ ہم اصل ملزمات تک پہنچیں گے. اب اس کے علاوہ جو تیسرا کیس ہے سنگو قبرستان میں, جہاں پہ ایک مرد اور عورت کی ڈیڈ باڈی ملی تھی, تو اس پہ الحمدللہ شروع ہے اور ہوپلی کہ وہ بھی جلد از جلد ورک آؤٹ کر کے اور اصل ملزمان آپ کے سامنے پیش کریں گے. سچ جو چھپ نہ سکے